سبحانہ ما اعظم شانہ لا يحد لا يتصور ولا ينتج ولا يتغیر تعالی عن الجنس والجہاد جعل الکلیات والجزئیات الایمان به نعم التصدیق والاعتصام به حبذ التوفیق والصلاة والسلام على من بعث بالدلیل الذی فیہ شفاء لکل علیل وعلى آلہ واصحابہ الذین هم مقدمات الدین وحجج الہدایۃ والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ تمام حضرات مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم حضور سرور کائنات مخزن کائنات محبوب کائنات مقصود وجود کائنات نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خلاق لم یزل بندہ ناچیز کی زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ہمارے مہمان نقیب جو ملتان مدینہ العلیٰ کی سرزمین سے تشریف لے عظیم موضوع پہ لب تکلم کو کھولنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع کوئی عام موضوع نہیں بلکہ وہ موضوع اوج ثریا کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ لفظوں پہ توجہ کرنی ہے، علماء بھی کافی تشریف فرما ہیں، تو اگر سبق پکا نکلے تو شاباش ضرور دینی ہے۔ طالب علم ہوں تو سامعین محترم جس عنوان پہ لب تکلم کو کھولنے لگا ہوں وہ کوئی عام موضوع نہیں بلکہ وہ موضوع اوج ثریا کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے ہم تو یوں کہیں گے کہ وہ بلندیاں بھی سرنگوں ہو کر محو رشک کناں بنی ہوئی ہیں۔ تو پھر کس طرح ممکن ہے اس دل ربا ورعنائی کے دل نشیں پنکھڑیوں کے گھونگھٹ کو اتار کر اس موضوع کے راز کو تشت ازبام کیا جا سکتا ہے؟ تو اپنے والدین، بزرگ اور اساتذہ کی دعاؤں کے توسل سے اور اپنی بساط کے تحت شروع کرتا ہوں کہ رب نے ارشاد فرمایا قرآن میں انا اعطیناک الکوثر۔ سامعین محترم انشاءاللہ اپنے وقت میں جتنا وقت دیا گیا ہے اسی کے اندر اپنا موضوع میں کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ۔ آیت مبارکہ پڑھی، رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے۔ توجہ فرمائیں، توجہ اور کسی طرف نہ کریں، بڑے اہم باتیں آپ کی پاس پیش کر رہا ہوں۔
تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن جبیر اور دیگر صحابہ کی جماعت وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، اور اس سورت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر چیز اعلیٰ عطا فرمائی، اولاد بھی عطا کی، رب نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، بیٹیاں بھی دیں، بیٹے بھی عطا کیے، لیکن جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا تو رب تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ آپ کے جو صاحبزادے تھے، لخت جگر جو تھے، ان کا وصال ہو جاتا۔ تو جب وصال ہوا تو میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھا ابو لہب، وہ دوڑا لوگوں کے پاس جا کے کہنے لگا کہ باتر محمد اللیل، کہنے لگا کہ آج کی رات محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر باتر عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اولاد فوت ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگا بڑا خوش ہو کے کہ یہ جو آیا تھا اپنا نیا دین لے کر، تو اب جب اس کا بیٹا جو ہے لخت جگر اس دنیا سے چلا گیا ہے، 2-3 رب نے عطا کیے تھے، سارے فوت ہو گئے، اب اس کا جو مشن ہے وہ آگے لے کے کوئی بھی نہیں چل سکتا۔ جب یہ بھی اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ کریں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، لوگوں نے جب یہ تانے دینا شروع کر دیے تو ایسے موقع پہ تو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں بھی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی ہو تو اگر کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں یار 4 دن صبر کر جاؤ، اب وقت ایسا آ گیا ہے، لمحہ اس پہ ایسا آ چکا ہے کہ اب صبر کرو، بعد میں دشمنی پھر ہم کر لیں گے۔ لیکن وہ اسلام کے اتنے دشمن تھے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کا ایک دکھ تھا اپنے بیٹے کا بھی کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، انہوں نے آ کے تانے دینا شروع کیے جب، تو رب کو یہ برداشت نہ ہوا کہ کوئی میرے محبوب کو آ کے کہے اے محمد تو ابتر ہے، اور میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے۔ پھر فرمایا اے محبوب فصلی لربک وانحر، آگے فرمایا انا شانیک هو الابتر، محبوب جو تجھے باطل کہتا ہے وہ سب سے بڑا ابتر ہے، محبوب جو تجھے باطل کہتا ہے وہ سب سے بڑا ابتر ہے۔ کیسے ابتر ہے کہ جس نے آ کے تانا دیا تھا میرے محبوب کو، اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو جگہ جگہ پہ ہے، پاکستان کے دنیا کے کسی بھی کونے پہ چلے جاؤ، جس جگہ پہ بھی جاؤ گے میرے محبوب کی اولاد سامنے نظر آئے گی، سید زادہ وہاں ملے گا۔ لیکن جنہوں نے آ کے میرے محبوب کو تانا دیا تھا اس کے 4 بیٹے تھے، رب نے فرمایا محبوب ایسے ان کو ابتر بناؤں گا کہ اس کے 4 بیٹے تیرے گیت گاتے چلے جائیں گے۔ تو سامعین محترم، اس طرح رب نے عطا کیا۔ کوثر کا معنی اب بیان کرتا ہوں کہ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا، کوثر کا ایک معنی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی کثرت، دوسرا ہے کہ امت کی کثرت، تیسرا فرمایا علماء کی کثرت۔ تو اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی اولاد تھی نسبی، وہ تو سید زادے، تو اب باقی جو امت ہے میرے محبوب کی مانوی اولاد بنتی ہے۔ تو سامعین محترم، اب رب نے فرمایا کوثر، کوثر کب آتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے اکثر، پھر ہوتا ہے کثیر، پھر آتا ہے کوثر۔ اب رب کے بارے میں، اب دنیا کے بارے میں رب فرماتا ہے محبوب کل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا میں نے قلیل بنائی ہے، ساری دنیا۔ میں یہاں کہتا ہوں ہر کوئی بندہ بھی اٹھ کے اپنے گھر کی کوئی چیز گنتی کر کے دکھا دے، اپنے گھر کی چیزیں گنتی نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ بھی اپنے گھر میں جائے چیزیں گنتی کرنا شروع کر دے، چیزیں نہیں گنتی کر سکتا۔ یہ ساری اتنی بڑی کائنات، رب کہتا ہے محبوب یہ ساری کائنات کل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری کائنات قلیل ہے تو کسی بندے کی گنتی میں نہیں آ سکتی۔ رب کہتا ہے محبوب تجھے تو کوثر عطا فرمایا ہے نا، محبوب تجھے تو کوثر عطا کیا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ رب نے محبوب کو جو بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا۔ رب نے محبوب کو دن دیے تو اعلیٰ دیے، رب نے محبوب کو راتیں دی تو اعلیٰ دی، ازواج دیے تو اعلیٰ دیے، قرآن دیا تو اعلیٰ دیا، دین دیا تو اعلیٰ دیا، اصحاب دیے تو اعلیٰ دیے، امت دی تو اعلیٰ دی۔ یہ امت بھی رب نے محبوب کو بڑی اعلیٰ دی ہے، کیونکہ بڑے بڑے نبی اس
اس امت میں آنے کی خواہش کرتے رہے کہ پہلے تو کہتے تھے کہ یا اللہ اس نبی کا امتی بنا دے، اس نبی کا پہلے کہتے تھے یہ امت ہمیں عطا کر دے، جب یہ نہیں ملی امت پھر کہا مولا وہ اسی نبی کا امتی ہمیں بنا دے۔ سامعین محترم، کوثر کا یہ معنی ہے کہ رب نے محبوب کو کثیر عطا فرمایا، تو کثیر کیسے برکت رکھ دی محبوب کے ہاتھ میں۔ حدیث پاک پیش کرتا ہوں سامعین محترم، سیرت ضیاء النبی جلد نمبر 5 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ، کون سبحان اللہ یار، ابو ہریرہ وہ ہیں کہ جو بڑے کند ذہن تھے، حضور کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، حضور کوئی چیز بھی یاد جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو میرے پاک نبی نے چھا فرمایا چادر پھیلاؤ اپنی۔ حضور نے 3 مرتبہ دیکھنے میں خالی تھے، توجہ نہیں فرمائی یار، دیکھنے میں بظاہر خالی نظر آ رہے تھے، حضور نے 3 چلو فرمائے اس طرح، دیکھنے میں خالی نظر آ رہے تھے لیکن اتنے بھر کے عطا کی ہے کہ جتنی روایتیں ابو ہریرہ سے ہیں کسی صحابی سے اتنی نہیں ہے، جتنی روایتیں اس کے بعد ابو ہریرہ نے بیان کی کسی صحابی نے بیان نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتا تھا تو فاقے آ گئے، بھوک اتنی لگ گئی کہ پیٹ کمر کو لگ گیا، اب میرے محبوب کے ہاتھوں میں برکت دیکھنا اور حضور کا علم غیب بھی دیکھنا، کیسے حضور پہچانتے ہیں میں اپنے غلام کو، کیا چاہتا ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک لگی تھی بڑی، تو اب میں نے دیکھا کہ سامنے سے ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، تو ان سے ایک مسئلہ پوچھا، آیت کی تفسیر پوچھنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ میری آواز کی کپ کپاہٹ دیکھ کر، میری آواز دیکھ کر، میرا انداز دیکھ کر پوچھ لیں کہ ابو ہریرہ کہیں بھوک تو نہیں لگی تجھے، کہیں بھوک تو نہیں لگی تجھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مسئلہ بتا کے چلے گئے، دن تو وہ بھی فاقے کے چل رہے تھے، وہ بھی فاقے میں تھے، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ بتا کے چلے گئے، کوئی اور بات نہیں کی، پوچھا نہیں مجھ سے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عمر فاروق آئے، ان سے بھی میں نے یہی دل میں خواہش تھی کہ ایک مسئلہ پوچھتا ہوں تو وہ سمجھ جائیں گے اسے بھوک لگی ہے، تو سامعین محترم حضرت عمر فاروق نے بھی مسئلہ بتایا، چلے گئے۔ اب کہنے لگے اب کسی اور کے در پہ نہیں جانا، در جانا کے در پہ چلتے ہیں، کسی اور کے در پہ اب نہیں جاتا۔ آئے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، محبوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور نے فرمایا مسئلہ بعد میں پوچھنا، پہلے کچھ کھا پی لے۔ توجہ نہیں فرمائی نا یار آپ نے، آخر والے بندے نہیں بول رہے ابھی تک۔ میں چاہتا تو یہی تھا آپ کے ذوق میں بات کرتا ترنم میں، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ آج میں اپنے ذوق پہ بات کروں۔ تو سامعین محترم وقت کو اپنے بات کو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، تو حضرت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں بیٹھو، پہلے کچھ کھا پی لو، اس کے بعد مسئلہ پوچھنا۔ سامعین محترم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک پیالہ آیا، دودھ کا پیالہ آیا، تو حضور نے فرمایا لو ابو ہریرہ۔ جیسے ہی پکڑا تو میں نے سوچا کہ حضور فرمائیں گے کہ خود پی لے، لیکن کہتے ہیں نہیں، حضور نے فرمایا جا اصحاب صوفہ کو بلا کے لا، وہ جن کے پاس بیٹھنے کو چٹائی نہیں، جن کے سر پہ چادر نہیں، جن کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، ان کو بلا کے لا جو بھوکے رہتے ہیں۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری امید ٹوٹ گئی، اب ایک پیالہ ہے، 70 وہ بیٹھے ہیں، کون کون پیے گا ایک پیالہ؟ اب دیکھنا میرے محبوب کو رب نے کتنا عطا فرمایا ہے، کوثر کا مطلب اب سمجھنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے صحابہ آگے میرے پاک محبوب کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا یہ صحابہ ہے میرے ابو ہریرہ، یہ پیالہ اٹھا کے دے اس کو۔ پہلے صحابی کو پیالہ دیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میری نظر پیالے کی طرف تھی کہ دیکھتے ہیں یہ پیالہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں ایک صحابی نے پیا، پیالے سے دودھ کم نہیں ہوا، دوسرے نے پیا، دودھ کم نہیں ہوا، تیسرے نے پیا، دودھ کم نہیں ہوا، حتیٰ کہ 70 صحابہ نے پیا، پیالہ دودھ کا نہیں ختم ہوا۔ فرماتے ہیں 70 صحابہ پی گئے، ایک پیالہ ختم نہیں ہوا دودھ کا۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ سب نے پی لیا؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ سب نے پی لیا ہے۔ میں نے حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہتے سرکار نے فرمایا اب میں اور تو رہ گئے، 2 بندے رہ گئے ہم، اب میں بھی پیتا ہوں تو بھی پی لے۔ سامعین محترم دیکھیے رب نے محبوب کو کتنی کثرت کے ساتھ برکت فرمائی ہاتھ میں۔ اب اسی موضوع پہ بات کرتے جائیں، اسی کوثر کا معنی بیان کریں تو اس میں محبت مصطفیٰ بھی آتی ہے، اس میں حضور کو علم غیب بھی عطا کیا، سرکار کی روحانیت بھی اسی کے اندر ہے، سرکار کا نور بھی اسی کے اندر ہے، سرکار کا علم بھی اسی کے اندر ہے، سرکار اپنے امتیوں کا احوال بھی جانتے ہیں۔ اسی ایک چھوٹی سی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو
آخر میں گزارش یہی کرتا ہوں کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے، موضوع آگے اگلی بات چھڑی تو وقت اور بڑھ جائے گا تو پھر وعدہ خلافی ہوگی۔ تو سامعین محترم، وقت کی نزاکت کے تحت میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں اپنے سمیت آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی خوبصورت بندے سے ہو۔ نوجوان چاہتے ہیں نا جی، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں محبت کروں تو کسی خوبصورت بندے سے کروں۔ میں کہتا ہوں یہ جو حسن ہم نے دیکھا، حسن میں نے دیکھا، حسن تو نے دیکھا، جو یہ حسن ختم ہونے والا ہے، فانی حسن ہے۔ آج تجھے اس چوکھٹ پہ لے جاتا ہوں جس کے حسن کی قسم رب اٹھاتا ہے۔ رب کہتا ہے محبوب ودھا، تیرے چہرے کی قسم اس ہستی کے ساتھ محبت کرو۔ دنیا کے ساتھ محبت کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے والدین بھی ملامت کرتے ہیں، دوست احباب بھی ملامت کرتے ہیں، بندہ کہیں بیٹھنے کا نہیں رہتا، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کے ساتھ محبت کرنے کا یہ صلہ ملتا ہے۔ دنیا میں بھی بڑے بڑے سید قدم چوم کے کہتے ہیں کہ بازی تے لوہارا دا منڈا لے گیا نا، بڑے بڑے سید قدم چوم کے کہتے ہیں، قبر میں بھی فرشتے دب سے اٹھاتے ہیں، کل برود قیامت بھی بڑا معاملہ پیار سے پیش آئے گا۔ سامعین محترم، جو شخص حضور سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے میرے پیر وارث شاہ نے ایک پیغام دیا ہے۔ کون ہے سبحان اللہ یار؟ اب تو آپ کے ذوق کے برابر پڑھنے لگا ہوں۔ تو پیر وارث شاہ ان لوگوں کو پیغام دیتے ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں نا کہ ان کا کیا مقام مرتبہ ہے، ان کی کیا منزل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہو سبحان اللہ، پھر آپ کو سبحان اللہ۔ پیر وارث شاہ فرماندے نے اس بندے دے بارے جیڑا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والا بندہ ہے۔ آپ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اس دنیا نال محبت کردا ہے، آپ فرماندے نے اس دنیا دے نال محبت کرنے والا بندہ ملامت دا مستحق ہو جاندا ہے، لوکاں دے وچ بیان جوگا نہیں رہندا، ماں باپ دے نال اکھ اٹھا کے گل کرن جوگا نہیں رہندا۔ آپ فرماندے نے آج تینوں ایک ایسی ہستی دے دروازے تے لے چلنا جس نال محبت کرن والا بندہ ہوئے، قبر وچ فرشتے بھی ادب نال اٹھاندے نے۔ آپ فرماندے نے کہ اس بندے دے بارے شعر آپ فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ او لوگو نوجوان لڑکیاں نوں پیغام فرماندے نے چنگے بیلیاں چنگے بیلیاں جے بیل ہوئے کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ دن دے درد مصیبتاں ٹال بیلی بیلی ڈبن نہیں دیندے بیلیاں نوں، بیلی ڈبن نہیں دیندے دے پل پل دا رکھ دے خیال بیلی۔ آپ فرماندے جے کر بیلی دی بیل نو لبن آئی، حبدار تو بیلی دا بھال بیلی، وارث شاہ اونا دے بھاگ سبلڑے نے ہو ہن جنہ دے آپ سرکار بیلی، وارث شاہ اونا دے بھاگ سبلڑے نے ہن جنہ دے آپ سرکار بیلی۔
تو سامعین محترم دعا ہے کہ اللہ رب العالمین چند منٹ دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے اور محفل اپنی بارگاہ قبول فرماوے. سامعین محترم ایک ذوق واسطے ایک چھوٹا یا شعر آخری پڑھنا کہ پھر جدوں ملاقات ہوگی نا نصیب نال ہوگی. آپ فرماندے نے کہ لے او یار حوالے رب دے جس دن پھر ملانگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت.